أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کون سی مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں دوستو، سب مشکل آسان ہے۔ مشکل ہم کو نظر آتی ہے، راستہ بلاک ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تقوی اختیار کرو گے سارے بلاک راستوں کو اوپن کر دیا جائے گا، راستوں کو کھول دیا جائے گا اور کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تین لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں زندگی گزر جا رہی ہے ہماری۔ ایک ہے ساس، اور ایک ہے نند، اور ایک ہے بہو۔ جتنی لڑائیاں ہیں، طلاق بس اسی کے چکر میں ہوتے ہیں دوست، خلا اسی کے چکر میں ہو رہے دوست۔ کسی سسرے کی شکایت کرتے ہوئے کسی بہو کو ہم نے نہیں سنا، کسی دیور کی شکایت کرتے ہوئے لڑکی کو نہیں سنا، کسی جو ہے جیٹ کی شکایت کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا۔ ساری کی ساری شکایتیں، یہ تین عورتیں آپس میں نہیں رہ سکتی ہیں تو خاندان پریشان ہوگا میرے بھائیوں۔ ان کی صلاح ہو جائے مرد شام، ان کی صلاح ہو جائے ختم، ان کی صلاح ہو جائے ختم۔ سارے کے سارے پرابلم ان تین لوگوں کے اطراف گھوم رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم بزرگان دین، نوجوان دوستو، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو ایک مہینہ بھر اس کے لیے روزے رکھنے کی توفیق بخشا۔ اسی خاطر ہم تلاوت کرتے رہے، اسی کی خاطر ہم قیام کرتے رہے، اسی کی خاطر ہم روزے رکھتے رہے۔ تمام درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر ایک آیت تلاوت کی جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ لوگو، جب تم رمضان کے روزے پورے کر لو، مختصر سے مدت میں پورے کر لو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دے رکھی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اذان میں بھی بڑائی بیان کرتے ہیں، اقامت میں بھی بڑائی بیان کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی بڑائی بیان کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، اور سلام پھرنے کے بعد حج میں، عمرے میں، طواف میں، سعی میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑائی صرف زبانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے۔ دوستو، عملی زندگی میں، لین دین میں اللہ کو بڑا ماننا ہوگا، شادی بیاہ میں اللہ کو بڑا ماننا ہوگا، تجارت میں اللہ کو بڑا ماننا ہوگا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو بڑا ماننا ہوگا۔ اور ہم اللہ کو بڑا وہاں مانتے ہیں جہاں پر ہمارے کاروبار پر اثر نہ پڑتا ہو۔ ہم اللہ کو بڑا وہاں مانتے ہیں جہاں پر ہمارے رشتے ناتوں میں کڑواہٹ نہ آتی ہو۔ جہاں کاروبار میں نقصان نظر آتا ہے، اللہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ جہاں پر اپنے مفاد میں نقصان نظر آتا ہے، وہاں پر ہم اللہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اللہ کو ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اللہ کو بڑا سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو ہدایت دے رکھی ہے۔ ہدایت کی توفیق سب سے بڑی توفیق ہے دوستو۔ اگر صرف مال ہو، ہدایت نہ ہو تو قارون بن جاتا ہے، سلطنت ہو، ہدایت نہ ہو تو فرعون بن جاتا ہے، طاقت ہو، ہدایت نہ ہو تو وہ نمرود بن جاتا ہے، اس خوبصورتی ہو، ہدایت نہ ہو تو ابو لہب بن جاتا ہے۔ ان تمام کے ساتھ اگر ہدایت مل جاتی ہے بندے کو تو جنتی کہلاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے۔ کیوں ادا کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ نعمت دے رکھی ہے اس پر شکر بجا لانا ہوگا۔ اگر تم شکر بجا لاؤ گے اور نعمتیں ہم دیتے رہیں گے۔ کتنا سکون کا رمضان ہمارا گزرا دوستو۔ اللہ نے موسم بھی ٹھنڈا رکھا تھا اور جو ہے آب و ہوا بھی مناسب رکھا تھا۔ ہر لحاظ سے اللہ نے ہمارا رمضان کو امن والا بنایا، سکون والا بنایا، چین والا بنایا اور راحت والا بنایا۔ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو ذرا دیکھو آپ، پہلا
پہلا رمضان میرے نبی کا جنگ بدر میں گزر گیا، دوسرا رمضان میرے نبی کا جنگ احد میں گزر گیا، تیسرا رمضان بدر دوم میں گزرا، چوتھا رمضان جنگ خندق کی کھدائی میں گزرا، پانچواں رمضان مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت میں گزرا، 40 دن تک اللہ کے رسول پریشان تھے، اس میں رمضان بھی گزر گیا دوستو۔ اور چھٹا رمضان صلح حدیبیہ کا تھا، زندگی کا بس ایک رمضان پیارے نبی کا سکون سے گزرا، وہ چھٹا رمضان تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ پھر 7واں رمضان آ جاتا ہے تو فتح مکہ کی تیاری میں گزرتا ہے، 8واں رمضان آتا ہے جنگ تبوک میں گزر جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی رمضان پیارے نبی کا سکون سے نہیں گزرا دوستو، لیکن اللہ نے کتنا سکون دے رکھا ہے، کتنا چین دے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے اندر بے چینی کا ماحول ہے، اور وہ ہم سبھی جانتے ہیں دوستو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر بجا لاؤ۔ جس رمضان سے ہم گزرے 720 گھنٹے رمضان ہم کو تربیت دیتا رہا، 720 گھنٹے رمضان ہم کو تربیت دیتا رہا۔ کیا تربیت دیا رمضان نے ہم کو؟ رمضان نے ہم کو تربیت دیا کہ تقوی پیدا کرو لوگو، اس لیے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کر دیے گئے، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی پیدا کرنا مقصد تھا، اسی لیے روزوں کو اللہ نے فرض کیا۔ تقوی کیوں پیدا کریں تقوی کو؟ اس لیے کہ سارے کے سارے مسائل کا حل اللہ نے تقوی میں رکھا ہے۔ تقوی میں سارے کے سارے مسائل کا اللہ نے حل رکھا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جہاں بھی جائے نفرتوں کا سامنا کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، نفرت کے شعلے بھڑکا رہا ہے، پرنٹ میڈیا نفرت کے شعلے بھڑکا رہا ہے، اسکولوں میں نفرت کا سامنا، کالجوں میں نفرت کا سامنا، یونیورسٹی میں نفرت کا سامنا، تجارت میں نفرت کا سامنا، کاروبار میں نفرت کا سامنا، زندگی کے ہر مسئلے میں آج مسلمان نفرت کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن تقوی کہتا ہے اے آدمی، اے بشر، اگر تو ساری دنیا کی نفرت کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنے پاس رکھے گا، تقوی کو اپنے پاس رکھے گا، تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی سے محبت کرنے والا ہے۔ ساری دنیا نفرت کرے کوئی پرواہ نہیں، میڈیا نفرت کرے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ہے دنیا نفرت کرے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی محبت مل جائے، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی دوستو۔ اور یہ روزہ پیدا کرنے آیا تھا، اللہ کی محبت دلانے آیا تھا۔ اور ہمارا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مسائل کو اپنے علاقائی طور پر حل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ملکی طور پر حل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جو ہے بین الاقوامی طور پر حل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، عدالتیں منہ موڑ لیتی ہیں، اور جو ہے سیاستدان منہ موڑ لیتے ہیں، بڑے بڑے اثر رسوخات والے منہ موڑ لیتے ہیں، ساری دنیا ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہے اور ہمارا ساتھ دینے سے منہ موڑ رہی ہے۔ لیکن تقوی کہتا ہے کہ لوگوں، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو کوئی پرواہ نہیں، بس یاد رکھو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ دنیا آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، تقوی اگر ہو تو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ اللہ کا ساتھ اگر مل جائے پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں دوستو، اللہ کا ساتھ ملنے والا ہے اس رمضان کی وجہ سے، اللہ کی محبت ملنے والی ہے اس رمضان کی وجہ سے۔ اور ذرا دیکھو آپ آج ہم کس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ سازشوں کا ماحول نظر آ رہا ہے، سازشوں کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اسکول کی سلیبس میں سازش، کالج کے سلیبس میں سازش، کاروبار میں سازش، مارکیٹ میں سازش، وائٹ ہاؤس میں سازش، پینٹاگون میں سازش، اسرائیل میں سازش، کہاں سازش نظر نہیں آ رہی دوستو؟ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، آپس میں لڑا کر سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کے پازیٹیو بیانوں کو جو ہے موڑ کر پیش کر کے جو ہے سازش کی جا رہی ہے، سازشوں کا انبار ہے۔ لیکن تقوی کہتا ہے
کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا مل کر سازش کر لے تمہارے خلاف، پینٹاگان میں ہو جائے سازش، کوئی پرواہ کی بات نہیں، وائٹ ہاؤس میں ہوتی رہے، اسرائیل میں ہوتی رہے، یہاں کی بڑی بڑی تنظیمیں سازشیں کرتی رہیں، لیکن تقویٰ ہو تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تو دنیا میں کسی کی سازش تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کسی کی سازش نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ تقویٰ دینے آیا تھا رمضان مبارک ہمارے پاس، اور تقویٰ پیدا ہوتا رہا ماشاءاللہ۔ اور کیا مسئلہ ہمارا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے مہنگائی کے بارے میں شکایتیں کر رہی ہیں، کاروبار میں لاس اور تجارت میں لاس، اور جو ہے فلاں نقصان اور لین دین میں نقصان، ہر جگہ مہنگائی بڑھنے کی شکایت، جو ہے چاول کے بڑھنے کی شکایت، ٹماٹر کے بڑھنے کی شکایت، یعنی ہر طرف سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان بے روزگار نظر آ رہے ہیں، کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے آج لوگ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن تقویٰ ہم سے کہتا ہے، روزے سے ملنے والا تقویٰ ہم سے کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کاش یہ گاؤں والے ایمان والے ہوتے، تقوی والے ہوتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دی ہوتی۔ یہ تقویٰ روزی میں برکت دلاتا ہے، یہ تقویٰ ہماری معیشت میں برکت دلاتا ہے، اور یہ تقویٰ ہمارے ظاہری پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ دلا رہا ہے۔ دوستو اور کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ بس یہ ہے کہ آج ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ کہ بھائی آج ہمارا مسئلہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کہ بھائی ایک جو ہے مشکل کا سامنا، ایک باپ اپنی بیٹی کی طرف سے مشکل کا سامنا کر رہا ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کی طرف سے مشکل کا سامنا کر رہی ہے، ایک شوہر بیوی سے مشکل کا سامنا کر رہا ہے، اور ایک جو ہے پڑوسی سے مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہیں دوستو، بیماری میں پریشان ہیں، اور ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی شوگر سے پریشان ہیں۔ آج ہم لوگ ساری دنیا کے اندر جانتے ہیں اس وقت 42 کروڑ لوگ شوگر کے مریض ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، یہ بیماری آنے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بیماری آنے کی وجہ سے دوسرے اعمال اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو بیماری سے پریشان، کورٹ کچہری سے پریشان، دشمنوں سے پریشان، حاسدوں سے پریشان، قرض کی پریشانی، کتنی پریشانی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری پریشانی ہونے کے باوجود تقویٰ ہم سے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ ساری انبار بھر مشکلات ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم مخرجا، سب مشکلوں سے نکالنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ کون سی مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں دوستو، سب مشکل آسان ہے۔ مشکل ہم کو نظر آتی ہے، راستہ بلاک ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تقوی اختیار کرو گے سارے بلاک راستوں کو اوپن کر دیا جائے گا، راستوں کو کھول دیا جائے گا، اور کسی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ دوستو ذرا دیکھو آپ، یہی وجہ ہے اللہ نے سارے انبیاء کرام کو تقوی کی تعلیم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام تقوی کی تعلیم دی۔ شعیب علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، سارے نبیوں نے تقوی کی تعلیم دی۔ آخری نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ تقوی اختیار کرو۔ ازواج مطہرات سے کہتا ہے واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کو بھی تقوی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے مومنوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ لوگوں سے کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ سب انسانیت کو تقوی کی تعلیم دی گئی۔ دوستو یہ آج ہمارے معاشرے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں پر تنقید کرنا، مسلمانوں کو گرا کے دیکھنا، ان کے کاموں کو جو ہے گرا کے دیکھنا، یہ فیشن بنتے جا رہا ہے۔ آج
مسلمانوں پر تنقید کرنا فیشن بنتے جا رہا ہے، وہ اپنے علمی سطح روشن خیالی سمجھی جا رہی ہے دوستو۔ مسلمانوں کی مسجدوں پر تنقید کرنا، مسلمانوں کے مدارس پر تنقید کرنا، سینٹروں پر تنقید کرنا، عام مسلمانوں پر تنقید کرنا، اسکولوں پر تنقید کرنا، یعنی کامن لوگ صرف تنقید کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، تنقید اگر آپ کو کرنا ہے کسی پر تو اس کا آپشن بھی آپ کو پیش کرنا ہوگا، اب متبادل پیش کرنا ہوگا۔ آپ کہہ رہے کہ سینٹر غلط تو آپ کو متبادل پیش کریں، آپ کہہ رہے مدارس غلط، متبادل پیش کریں، آپ کہہ رہے مسئلہ غلط، سب کو غلط قرار دیں گے، آپ راستہ مہیا نہیں کریں گے، پلان نہیں دیں گے، متبادل راستہ پیش نہیں کریں گے، اصلاح نہیں کریں گے، تو آپ کی تنقید کی کوئی ضرورت نہیں دوستو۔ آپ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں تو حل بھی پیش کرو، روکنا چاہ رہے ہیں تو حل پیش کرو۔ آج حل کوئی نہیں پیش کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے بولنے والا کوئی نہیں، صرف غلط بول رہا ہے، صرف غلط بول رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے دوستو، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، سمجھیں آپ اور اس کی اصلاح کر لیں، صرف تنقید نہیں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تنقید کرو، لیکن غلطی ہو تنقید کرنے کے ساتھ ایک متبادل راستہ پیش کرو، صحیح یہ ہے، پلان یہ ہے، طریقہ یہ ہے، آپ بتاؤ۔ اگر آپ کے پاس پلان نہیں، آپ کے پاس طریقہ نہیں، آپ کے پاس حل نہیں، تو آپ تنقید کر کے کام کو نہ بگاڑیں، تنقید کر کے کام کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ ہماری خواہش ہے دوستو۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے مدارس کا خیال کرو دوستو، مدارس کا خیال کرو، اس لیے کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں دوستو، اسلام کے قلعے ہیں، یہیں سے بڑے بڑے مفتی نکلتے ہیں، یہیں سے بڑے بڑے عالم نکلتے ہیں، یہیں سے نکلنے والے قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دوست، اگر آپ مدارس پر صرف تنقید کرتے رہیں گے اور اس کا تعاون نہیں کریں گے تو یہ علماء کہاں سے نکلیں گے، علماء رہنمائی کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ مدارس پر توجہ دیں گے، توجہ کا مطلب چندہ دے کر گھر میں نہ بیٹھیں، جائیں مدارس کو، مدارس کا جائزہ لیں، تعلیم دیکھیں، بچوں کا جائزہ لیں، ہاسٹلوں کا جائزہ لیں، سلیبس کا جائزہ لیں، آپ نے جو کچھ تعاون کیا ہے وہ صحیح استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا وہ دیکھو آپ، اور وہ دیکھنے کے بعد ہی صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں مدرسے کا ہم دورہ نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کو 10 روپے کا چندہ نہیں دیتے ہیں، صرف تنقید کرنا یہ اچھی بات نہیں دوستو، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہیں سے آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے والا نکلتا ہے، یہیں سے آپ کی فجر کی اذان دینے والا نکلتا ہے، یہیں سے آپ کی امامت کرنے والا نکلتا ہے، یہیں سے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا نکلتا ہے، یہیں سے امت کی رہنمائی کرنے نکلتے ہیں۔ جائزہ لیں دوستو، کس طرح قسم پرسی کے ہاتھ آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی 2 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، کبھی نمک نہیں ہے تو کبھی مرچی نہیں ہے، کبھی مرچ ہے تو نمک نہیں ہے، اس حالت میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، ان کی ہمت افزائی کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ اپروچ ہو جائے، مدارس کا دورہ کرے، بچوں کو دیکھے کیا پرابلم ہے اس کا جائزہ لیں، اس کی اسٹڈی کریں اور پھر رہنمائی کریں۔ صرف مدرسے والے غلط یہ بولنا غلط ہے دوستو، جائیں، جا کر حل پیش کریں، جائزہ لیں، یہ صحیح طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں دیکھو آج ہمارے ماں باپ کس طرح جی رہے ہیں، آج اپنی زندگی میں مگن ہم لوگ، اپنا جاب، اپنی بیوی، اپنے بچے سب اسی مصروف ہو چکے ہیں، ہمارے ماں باپ کا جو ہے کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ دوائی لا کر پھینک دی، سمجھ گئے حق ادا ہوا؟ نہیں دوستو، صرف دوائی پھینکنے سے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ساتھ میں بیٹھیں، ساتھ میں باتیں کریں، ان کے ہمدردی کریں، ان کے ساتھ انکساری کریں، وقت بتائیں، ماں باپ کی دلجوئی کریں، ان کو گفٹ لا کر دیتے رہیں، ان کے نام پر اکاؤنٹ کھولتے رہیں، ان کے نام پر زندگی میں صدقہ جاریہ کرو دوستو۔ آج ہم مرنے کے بعد کنواں کھودنے کی فکر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بورویل کھودنے کی فکر کرتے ہیں، مرنے کے بعد کسی مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے کسی افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ زندگی میں کرو دوستو، زندگی میں کرو۔ ابو آپ کے نام پر میں نے بورویل کھود رکھا ہے، ابو آپ کے نام پر میں نے مسجد کی تعمیر کر رکھی ہے، آپ کے نام پر مدرسے کا یہ کام میں نے کر دیا ہے۔ زندگی میں کر کے بتاؤ دوستو، یہ ماں باپ پھر دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں، یہ ماں باپ پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے رہنے والے نہیں ہیں۔ زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے دوستو۔ اور اسی طرح آج ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج پورا معاشرہ، جہاں تک ہماری سٹڈی ہے، جہاں تک لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اس سے فیل ہو رہا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ 3 لوگوں کے اطراف گھوم رہا ہے، 3 لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں زندگی گزر جا رہی ہے ہماری۔ ایک ہے ساس، اور ایک ہے نند، اور ایک ہے بہو۔ جتنی لڑائیاں ہیں
طلاق بس اسی کے چکر میں ہوتے ہیں دوست, خلا اسی کے چکر میں ہو رہے دوست. کسی سسرے کی شکایت کرتے ہوئے کسی بہو کو ہم نے نہیں سنا, کسی دیور کی شکایت کرتے ہوئے لڑکی کو نہیں سنا, کسی جو ہے جیٹ کی شکایت کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. ساری کی ساری شکایتیں, یہ تین عورتیں آپس میں نہیں رہ سکتی ہیں تو خاندان پریشان ہوگا. میرے بھائیوں, میرے ماں بہنوں, گزارش کروں گا کہ تین کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اور میں اپنے ماں بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھو آج کا آدمی بہت مصروف ہے اور بہت سٹرگل کر رہا ہے. آپ کو لا کر ڈالنے میں کوئی معمولی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ بہت محنت کرنا پڑتا ہے. دن بھر ٹریفک میں, دن بھر آفس میں, دن بھر کاروبار میں, دن بھر ٹینشن میں, وہ سب کچھ آپ کی خاطر دن بھر وہ کر کے واپس لوٹ کر آتا ہے. امی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, بیوی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, نند کی شکایت شروع ہو جاتی ہے. ساری کی ساری شکایتیں ان تینوں کی طرف گھوم رہی ہیں. اگر ان کی اصلاح ہو جائے خاندان شانت, ان کی اصلاح ہو جائے مرد شانت, ان کی اصلاح ہو جائے طلاق ختم, ان کی اصلاح ہو جائے خلا ختم. سارے کے سارے پرابلم ان تین لوگوں کے طرف گھوم رہے ہیں. اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو. اور اسکول والوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے اسکول لائن کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں. 10 سال پہلے ہمارے بچے اسکول جاتے تھے تو ایپل کے علاوہ اور کوئی سکر نہیں آتے تھے, لیکن آج ہمارا بچہ سورہ پڑھ کر آ رہا ہے, آج ہمارا بچہ اذکار پڑھ کے آ رہا ہے, آج ہمارا بچہ آداب پڑھ کے آ رہا ہے, آج ہمارا بچہ ارکان پڑھ کے آ رہا ہے, آج ہمارا بچہ ایمان کا ارکان پڑھ کر آ رہا ہے. کتنی بڑی تبدیلی آئی ماشاءاللہ, پازیٹیو تبدیلی ہمارے بچوں کے لیے کہ بچہ ہمارا کتے بلی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا تھا, آج دعائیں پڑھ کے آ رہا ہے, سورتیں پڑھ کر آ رہا ہے, اذکار پڑھ کے آ رہا ہے. ہم اسکول والوں سے کہیں گے کہ اور اس میں آپ دلچسپی پیدا کریں اور خدمت کریں اور اس میں جو ہے پازیٹیو جو تبدیلی لے کر آئیں. اور ایک مشورہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے اسکولوں کے اندر جسٹ ایک پیریڈ دینیات کا رکھا گیا ہے, ایک پیریڈ دینیات کا رکھا گیا ہے. اور ایسے موقع پر ہم کہیں گے پہلا پیریڈ آپ کو دینیات رکھنا ہوگا, پہلا پیریڈ سورتوں کا, پہلا پیریڈ اذکار کا, پہلا پیریڈ دینیات کا, اس کو آپ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسے نہیں ہو سکتا ہے اکیڈمک کے جو لوگ ماہرین ہیں, تعلیم کے جو ماہرین ہیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ میتھس پڑھانے والے, سائنس پڑھانے والے, سوشل پڑھانے والے, ان سبجیکٹ میں بھی ہم دینیات کا آہستہ آہستہ جو ہے داخلہ کریں. سائنس پڑھا رہی ہماری ٹیچر, سائنس پڑھاتے ہوئے سورج پڑھا رہی ہے, سورج پڑھاتے ہوئے کہہ سکتی ہے کہ دیکھو اسلام, قرآن سورج کے بارے میں یہ کہتا ہے. چاند پڑھا رہی ہماری ٹیچر, وہ کہہ سکتی ہے کہ اسلام چاند کے بارے میں یہ کہتا ہے. سمندر پڑھا رہی ہے, سمندر پڑھاتے پڑھاتے کہہ سکتی ہے کہ قرآن سمندر اور یہ کہتا ہے. یعنی ہر چیز وہ اسلام کی داخل کر سکتی ہے. تو ہمارا بچہ بنیادی طور پر اسلامک مائنڈ لے کر آگے بڑھے گا, اللہ کو بڑا مان کر آگے بڑھے گا اور ہر چیز میں جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا. آج عالم اسلام کا حال ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بھائی 2 روز پہلے مدینہ منورہ کے اندر کیا ہوا. کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ اس شہر میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس شہر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها فی ساعها ومدها. بخاری مسلم کی روایت. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت شہر قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بد امنی پھیلانے سے منع فرمایا, ویسے میں مدینے کو امن والا شہر قرار دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ مدینے کے سا میں برکت عطا فرمائے, مدینے کے مد میں برکت عطا فرمائے. نبی نے حرمت کا لیبل لگا رکھا ہے, لیکن کتنے بد نصیب لوگ ہیں دوست, ہم بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو مدینے میں اگر کوئی بدامنی پھیلائے گا, اس بدامنی پھیلانے والے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يريد احد اہل المدینة بسوء اذابه اللہ فی النار ذوب الملح فی الماء. یاد رکھو اگر کوئی آدمی مدینے والے کو ڈرائے گا, مدینے والے کو تکلیف دے گا, مدینہ شہر میں بدامنی پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ویسے پگھلا دے گا جیسے نمک کو پانی میں پگھلا دیتا ہے.
ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اسلام کی صحیح توفیق عطا فرما، اگر وہ سدھرنے والے نہیں ہیں تباہ برباد کر دے۔ باری تعالیٰ یہ تیرے نبی کی شان بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ نبی کے شعر بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اس شعر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انقاب المدینہ ملائکہ، مدینے کے اطراف پہاڑیوں پر اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، لا يدخل الطاعون والدجال، مدینے میں دجال کبھی داخل نہیں ہو سکتا، مدینے میں طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی نے کہا الا اللہم، اے اللہ من ظلم اہل المدینہ فاخافہم، اے اللہ اگر کوئی مدینے میں بدامنی پھیلائے گا، مدینے والوں پر ظلم کرے گا، ان کو ڈرائے گا، ان میں دہشت پھیلائے گا، تو کیا کرنا؟ فاخفہ، اس کو بھی دہشت پھیلا، اس کو بھی ڈرا دے، اس کو بھی ڈرا دے۔ پھر فعلیہ، بدامنی پھیلانے والا، بدامنی پھیلانے کی پلاننگ بنانے والا، پرابلم پیدا کرنے والا، اللہ کے رسول کہہ رہے فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس بندے پر ہو مدینے میں بدامنی پھیلانے والے پر، والملائکہ، سارے کے سارے فرشتوں کی بددعا ہو، سارے کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کی جو ہے لعنت ہو، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ گویا جو ڈرائے گا، بدامنی پھیلائے گا، اس کے بارے میں نبی نے کہا اے اللہ تباہ کر دے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت ہو، یہ اللہ کے رسول بیان فرمایا۔ اور دوستو آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارے نوجوان سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں غور کرو، آج داعش کے نام پر جو فتنہ پھیلا جا رہا ہے یہ اسلام نہیں ہو سکتا دوست، مسلمان نہیں ہو سکتے دوست، میرے بھائی سمجھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا پلان ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کے چنگل سے بچنا ہوگا، ان کے مکر و فریب سے بچنا ہوگا، ان کے دھوکے سے بچنا ہوگا۔ اسلام کے نام پر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کام کو اللہ نے منع کیا، جس کام کو نبی نے منع کیا، جس کام کو صحابہ نے منع کیا، سب یہ کام کر رہے ہیں دوست، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے واللہ۔ ہم جماعت اہل حدیث اس بات کا کنڈم کرتی ہے کہ داعش جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتے، داعش سلفی نہیں ہو سکتے، داعش جو ایمان والا نہیں ہو سکتا، ہم سب ان کی طرف سے کنڈم کرتے ہیں دوستو۔ اور آج انتشار کا ماحول ہے دوست، آج اہل حدیث اگر متحد نہ ہو اور کون ہو سکتا دوست؟ انتشار عہدے کی بنا پر، انتشار منصب کی بنا پر، انتشار مفاد کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے دوستو، نہیں ہونا چاہیے، اس کو دور کرنا ہوگا، اسے ہٹانا ہوگا، اتحاد کو قائم رکھو، انتشار کو مت پھیلاؤ، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے الگ الگ فرقے میں نہ بٹو، ورنہ جو ہے دسترخوان پر جیسے حملہ کرتے ہیں بھوکے ویسے حملہ کیے جاؤ گے میرے دوستو۔ اور آخر میں بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاملے کی اصلاح کرنا ہوگا، ہمارے اپنے معاملے کی اصلاح کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں لیکن ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہم کو سلام کریں لیکن ہم سلام نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے لیکن ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا رہے لیکن ہم اچھا پڑوسی بن کر رہنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سے وفاداری کریں لیکن ہم وفاداری نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمارا معاملہ ہوگا لوگوں کا معاملہ ویسے ہوگا، دوسروں سے امن چاہتے ہیں ہمیں امن سے رہنا ہوگا، دوسروں سے وعدے پر پابندی چاہتے ہیں ہمیں وعدے پر پابندی کرنا ہوگا۔ میرے دوستو دیکھو آج ہمارا اسلام کیسے ہو معلوم، ہمارا اسلام مسجد کے ٹوپیوں کی طرح ہو چکا ہے، مسجد کے ٹوپی کی طرح ہو چکا ہے، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں تو ٹوپی نکال کر رکھ دیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو اسلام آتا ہے، رمضان جاتا ہے تو اسلام جاتا ہے۔ میرے دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے، رمضان میں بھی مسلمان، غیر رمضان میں مسلمان، رمضان کے اندر بھی ایمان والا، رمضان کے بعد ایمان والا، ایک کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو آج عالم اسلام میں کتنی پریشانی ہو رہی ہے، فلسطین کے لوگ ایک مہینے سے ایک خاندان صرف 20 لیٹر پانی پر جی رہا ہے،
ایک خاندان 20-20 لیٹر پانی پر جو ہے سحری کر رہا ہے، اسی میں افطار کر رہا ہے، اسی میں غسل سب کچھ اسی میں کر رہا ہے دوست. لیکن اللہ نے کتنا خوشحال رکھا ہم کو، کتنا پانی دیا، کتنی جو ہے سکون دیا. آج ہماری سکون کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لو گے نا اور ہم نعمت دیتے رہیں گے. ہم جو ہے ان کے حق میں دعا کرنا ہوگا. سیریا میں کیا ہو رہا ہے، کتنے مسلمان جو ہے رمضان میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، بھوک میں روزہ رکھا انتقال ہو گیا، پیاس میں روزہ رکھا انتقال ہو گیا، پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی عالمی پیمانے پر ان کا ہمدرد نہیں ہے دوستو. اسی لیے میں نے کہا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. سیریا میں دیکھو کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، فلسطین میں دیکھو کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اگر یہ تقوی والے ہیں انشاءاللہ ضرور مدد آ کر رہے گی، انشاءاللہ ضرور مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ. ہم جو ہے آخر میں دعا کرنے جا رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والمنفقين والمنفقات. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أطفالنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مدينتنا، اللهم احفظ مدينتنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم زلزل أعداءنا، اللهم زلزل أعداءنا، اللهم زلزل أعداءنا، اللهم أغرقهم كما أغرقت فرعون، واخسفهم كما خسفت قارون، واخسفهم كما خسفت قارون. الہ العالمین تو ہماری چھوٹے بڑے غلطیوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے. پروردگارا گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم نے جو کچھ رمضان میں روزے رکھے ہیں اس کا بھرپور تو بدلہ عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ ہم نے راتوں میں باتیں کر رکھی ہیں تو ان کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے زکاتوں قبول فرما، صدقہ فطر قبول فرما. جو کچھ لوگوں نے غم خواری کی ہے اسے
قبول فرما، جو کچھ لوگوں نے ہمدردی کر رکھی ہے اسے قبول فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے سروں پر مصیبتیں منڈلا رہی ہیں، تو ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تو جلدی دور فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ویسے نہ آزمانا جیسے صحابہ کرام کو آزمایا تھا۔ الہ العالمین ہمارا ایمان ویسے نہیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ الہ العالمین ہمیں صبر عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بہت سارے نوجوان لباس میں بد احتیاطی کر رہے ہیں، بہتر لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے بالوں کی کٹنگ میں بد احتیاطی کر رہے ہیں، غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، غیروں کی پیروی کر رہے ہیں۔ الہ العالمین تو نے ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری بہت ساری بہنوں کی عمر بڑھتے جا رہی ہے، ان کا بہتر انتظام فرما، بہتر جوڑا عطا فرما۔ الہ العالمین تو جانتا ہے کہ لڑکیوں کے ماں باپ کتنی فکر ہوتی ہے، الہ العالمین تو ان کی فکر کو دور فرما، بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما، نمازی جوڑا عطا فرما، احسان کرنے والا جوڑا عطا فرما، ہمدرد جوڑا عطا فرما، اور جذبات کی قدر کرنے والا جوڑا عطا فرما، آرام سے رکھنے والا جوڑا عطا فرما، کما کر لانے والا جوڑا عطا فرما، آنکھوں میں آنسو نہ لانے والا جوڑا عطا فرما، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اپنے ہاتھ سے آنسوں کو پوچھنے والا جوڑا عطا فرما۔ الہ العالمین بے شمار نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، انہیں بہتر جوڑا عطا فرما، ایسی لڑکی عطا فرما جو ان کے ماں باپ کو سمجھے، ان کے ماں باپ کی خدمت کرے، ساتھ میں شوہر کی خدمت کرے۔ الہ العالمین ایسی لڑکی عطا فرما نماز کی پابند ہو، روزوں کی پابند ہو، اور جو ہے تیرے احکام کی پابندی کرنے والی ہو، بڑوں کا احترام کرنے والی ہو، ساس کا احترام کرنے والی ہو، ساس کو ماں سمجھنے والی بہو عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری بہت ساری لڑکیاں نیک ہیں، صالحہ ہیں، لیکن ساس کی جانب سے تکلیف میں ہے، باری تعالیٰ ساس کو ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کی جذبات کو قدر کرنے والا بنا۔ باری تعالیٰ بے شمار نوجوان آج ہمارے سود میں ملوث ہیں، ان کے سود سے ہٹا دے، ان کو سود کے چنگل سے باہر نکال، سود کی مصیبت سے باہر نکال۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو قرضے میں ملوث ہیں، باری تعالیٰ ان کے قرضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بہتر سے بہتر کمائی عطا فرما، حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرما، قرضے کے بوجھ سے انہیں جلد نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ایک آدمی کن کن مسائل سے پریشان ہیں، تو بہتر جانتا ہے، باری تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ فرما، دشمنوں کے دلوں کو نرم فرما، دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، دشمنوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کو اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہدایت دے دے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو پھیر دے۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے آج مسلمان کس حالت میں ہیں، سب کو تو جانتا ہے، باری تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دے۔ باری تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، عذاب حشر سے محفوظ فرمانا، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنانا، بیوی کا حق ادا کرنے والا بنانا، بچوں کی تربیت کرنے والا بنانا، مصیبتوں سے بچنے والا بنانا، حسد سے بچنے والا بنانا، قبر میں محفوظ فرما، سوال جواب کو آسان فرما، جو بیمار ہیں بیماریوں کو شفا کامل عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنے لوگوں کے ماں باپ پریشان ہیں، ان کو سکون عطا فرما، ان کو چین نصیب فرما۔ جو ضعیف لوگ ہیں ہمارے نوجوان کی خدمت کر رہے ہیں، باری تعالیٰ تو ان خدمت قبول فرما، ان کے دلوں کو اور نرم فرما۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں انہیں نیک توفیق عطا فرما، جو بچیوں کی طرف سے لا تعلق ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ بے شمار بچیاں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ غیر ضروری شرائط لگا کر بچوں کا نکاح توڑ رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما، جلد جلد جوڑا عطا فرما، حشر کے میدان کے عذاب سے محفوظ فرما، حساب و کتاب کو آسان فرما، جنت کے حقدار بنانا، روزوں قبول فرما، نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، بائیں ہاتھ سے محفوظ فرما، جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب والے فرشتے سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے ہیں اس کو بھی عطا فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.